ٹھیک کہہ رہے ہیں عمار وزیر اعلیٰ لگایا جا سکتا ہے. عمار صاحب سے جانیں گے. عمار صاحب لیول پلینگ کا جو ہے وہ ایک بار پھر تذکرہ چھڑ پڑا ہے. شوکت بصرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا. جو کے پی میں الیکشن ہو رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو رہے ہیں لیکن وہ بھی چینج ہو سکتے ہیں. لیکن وہ ایک بار پھر تذکرہ چھڑ پڑا ہے. شوکت بصرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا. جو کے پی میں الیکشن ہو رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو رہے ہیں لیکن وہ بھی چینج ہو سکتے ہیں. لیکن لیول پلینگ فیلڈ ہمیں پنجاب کے اندر دکھائی نہیں دے رہا. اس وجہ سے ہم کنٹیسٹ ہی نہیں کر رہے ہیں, ہم لوگ سپورٹ ہی نہیں کر رہے. فیلڈ ہی کوئی نہیں, تھی لیول دی گل کر دے ہو پہ فیلڈ ہی کوئی نہیں. عمار مسعود صاحب, what's your take on it, sir? اچھا بھائی, جو باقی لوگ بات کر رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے اپنے اپنے نقطہ نظر سے بات کر رہے ہیں, لیکن اس الیکشن کے حوالے سے میرے خیال میں یہ کوئی بہت زیادہ دانشمندی نہیں تھی کہ تحریک انصاف نے اس کا بائیکاٹ کیا. یہ بات ماننی چاہیے کہ ان کے لیے حالات نامساعد ہیں, چیزیں مشکل ہیں, اور لیکن اس صورت میں اگر وہ الیکشن ہارتے یا جیت دونوں فتح ان کی ہوتی. لیکن یہ کوئی اتنا دور اندیشانہ فیصلہ نہیں تھا کہ آپ الیکشن کا بائیکاٹ کر لیں. اس سے یہ آپ کا جو سیاسی نظریہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ پس پش چلا جاتا ہے, دوسری پارٹیاں سامنے آ جاتی ہیں. جہاں تک اس بات کی بات ہے کہ 2024 کے الیکشن متنازع تھے, تو یہ بہت حد تک بات ٹھیک ہے, الیکشن متنازع تھے, لیکن یہ ادھوری بات ہے. اگر مکمل بات کریں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی. ادھورا سچ جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. 2024 کے الیکشن متنازع تھے, اتنے ہی متنازع تھے جتنے 2018 کے الیکشن تھے. اس میں بھی بے تحاشا ریگنگ کی گئی. اس میں بھی وہ لوگ جو کاؤنسلر نہیں منتخب ہو سکتے تھے ان کو ایم پی اے, ایم این اے, اور پھر اسی کی وجہ سے وہ منسٹر بن گئے. اگر آپ کی یادداشت صرف 2022 تک قائم ہے تو پھر ایک علیحدہ مسئلہ ہے. اگر آپ پورے پاکستان کے سیاسی اور تاریخی تناظر کی صورت میں ان انتخابات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو 2024 میں وہی ہوا جو 2018 میں ہوا تھا. ابھی تک چونکہ سپیس چھوڑ دی تحریک انصاف نے, بائیکاٹ کیا ہے, تو سپیس کبھی خالی نہیں رہتی. دوسری سیاسی جماعتیں اس کو یقیناً فل کر لیتی ہیں. ابھی جس طرح کے پورے ووٹ نہیں آئے, رزلٹ نہیں آئے, تو حتمی طور پر اٹل طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ کینڈیڈیٹ جیت گیا. لیکن ٹرینڈ یہ لگ رہا ہے کہ نون لیگ کو ماضی کے مقابلے میں زیادہ ووٹ پڑ رہے ہیں اور شاید ان کو زیادہ نشستیں ملیں گی, جس میں ظاہر ہے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تحریک انصاف حصہ لے رہی ہے لیکن اس بات کا اعلان نہیں کر رہی, اور وہ کینڈیڈیٹس کو, مختلف کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن میرے خیال میں یہ ایک بڑی غلطی تحریک انصاف کی جانب سے ہوئی ہے اور اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا. اب جو ان کا پولیٹیکل ایکٹیویزم تھا اس کو دھچکا لگے گا, اس کے اوپر زد آئے گی, اور لوگ دوسری سیاسی جماعتوں میں زیادہ توجہ دینے لگ جائیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ بالکل آپ کا ورژن آیا ہے. بٹ صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے الیکشن میں ضرور حصہ لینا چاہیے؟ جب بٹ صاحب میں ایک بات کر سکتا ہوں پلیز ضرور بھائی. عمار مسعود صاحب نے یہ کہا کہ 2018 کا الیکشن, عمار مسعود صاحب, ہم نے عمران خان صاحب نے جیل سے چیف جسٹس صاحب کو لیٹر لکھا تھا کہ 2018 کا بھی جوڈیشل کمیشن بنا دیں اور 2024 کا بھی جوڈیشل کمیشن بنا دیں, اور اس کی لائیو پروسیڈنگ دکھائیں پوری قوم کو اپنے چینلز پہ, تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکے. ہم نے باقاعدہ اس کے اوپر درخواستیں نہیں, کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا. اس کے بعد آپ نے کہا ہم سپورٹ کر رہے ہیں, کسی کو ہم سپورٹ نہیں کر رہے. یہی وجہ ہے کہ آج ٹرن آؤٹ آپ کا لوگوں نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے کہ عمران خان کے بغیر, تحریک انصاف کے بغیر ان الیکشنز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لوگ ووٹ ڈالنے نہیں نکل رہے. اور جہاں پہ آپ دیکھیں نا, اگر عمار مسعود صاحب آپ اکیلے ہی کینڈیڈیٹ اور اکیلے دوڑنا شروع کر دیں تو کہاں کا الیکشن ہوتا ہے وہ کہاں؟ جب تحریک انصاف جو 90, اور آپ نے کہا ہماری حکمت عملی, یہ بھی میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں ویسے عمار مسعود صاحب, اس جعلی اور فراڈ نظام سے ہم نے, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ جو کمیٹیز ہیں صوبائی اسمبلی کی بھی, نیشنل اسمبلی کی بھی اور سینٹ کی, وہاں سے نکل چکے ہیں. اس فراڈ نظام سے ہم انشاءاللہ بہت جلد اسمبلیوں سے بھی نکل جائیں گے. آپ تسلی رکھیں. اس سے پہلے بھی آپ عمران خان صاحب سے ملاقات ہونے دیں, ذرا یہ ہمیں اجازت لے دیں, چونکہ ہم نہیں چاہتے کہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ پاکستان میں جمہوریت چل رہی ہے, سیاست ہے,
اسمبلیز چل رہی ہیں اور مکمل ہو گئی ریاض بھائی بات جی بات ریاض نہ کوئی یار بسرا شوکت بسرا دیکھیں شوکت بسرا بھائی اگر آپ شوکت بسرا بھائی کی جگہ آج ریاض نہ ہوتے نا تو پھر میں آپ کو اتنا موقع نہ دیتا. بات صرف اتنی سی ہے, ناظرین دیکھ رہی ہے, لائیو جا رہا ہے پروگرام, کوئی ریکارڈنگ تو ہے نہیں. صرف آپ نے دو فکرے کے فراڈ نظام ہے, نہ سیاست ہے نہ ریاست ہے. یہ آپ نے ابھی کہا ہے جو آن ریکارڈ ہے, کہا ہے نا. اب میری مجھے موقع تو دے رہے ہیں یار. وہ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کوئی نہیں ایڈ کر دوں. جمہوریت, سیاست, عدالت, انسانی حقوق کا جنازہ ہے, ذرا جھوم سے یہ آپ نے کہہ دیا. اچھا یہ ریکارڈ پہ آ گیا. میرے سگے بھائی جانے جگر, میرے بزرگ بڑے بھائی نے بھی کہہ دیا, مار بھائی نے بھی, کہ جناب الیکشن کا بائیکاٹ پی ٹی آئی نے کیا ہے. او بھائی جان میں آپ دونوں بھائیوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں. پہلی عمار بھائی سے, او بائیکاٹ انہوں نے کیا نہیں, ان کے پاس بندہ ہی نہیں ہے عمار بھائی. ان کے پاس دو بندے تھے, ایک لاہور میں ایک ہری پور میں, وہاں انہوں نے کینڈیڈیٹ کھڑے کر دیے, باقی تو بندہ لبدا ہی کوئی نہیں. ان کو اب لیٹ می فنش نا, ان کو کہیں رانا ثناء اللہ کے داماد کے مقابلے میں بندہ کھڑا کرے, ان کو کہیں طلال چودھری کے بھائی کے مقابلے میں بندہ کھڑا کرے. ہے ہی نہیں. یہ تو عمار بھائی آپ کی سوال کا جواب ہے. اور جو میرا باس کہہ رہا تھا کہ ریاست نہیں فراڈ نہیں, یار جتوں الیکشن جتن دی ہلکی سی امید ہے نا وہ ہے لاہور. 3 جگہوں پہ الیکشن ہو رہا ہے, ایک ڈیرہ غازی وہاں میں لڑائی ہو رہی ہے, ایک لاہور میں لڑائی ہو رہی ہے, ایک ہری پور بھی ہو رہی ہے. اچھا ان کو پتا ہے ہری پور میں یہ انتخابات جیت سکتے ہیں, وہاں پر یہ کہیں گے الیکشن لڑنا ہے جی, ریاست میں ہم نے الیکشن لڑنا ہے. جہاں الیکشن ہارنا ہے وہاں یہ کوئی الیکشن نہیں, یہ فراڈ ہے, یہ دنگا فساد ہے. ایک چیز ایڈ کرتا رہوں, کیا یار دوگلی پالیسی. صاحب ایک چیز ایڈ کرتا رہوں, اس کے اندر بھی دیکھیں کہ نااہلی ادھر بھی ہوئی ہے, نااہلی پنجاب کے اندر بھی ہوئی ہے. اچھا شوکت بھائی آپ نے بٹ صاحب آپ نے آرگومنٹ اپنا کہا کہ آپ کے پاس چونکہ کینڈیڈیٹس نہیں تھے اس لیے آپ نے الیکشن نہیں لڑا. میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے, اس وقت ہم جی این این میں بیٹھے ہیں, آپ ہمیں فیئر اینڈ فری الیکشن کروا دیں. آپ کینڈیڈیٹس کی بات کر رہے ہیں, یہ جو کیمرے کے پیچھے نوجوان اس وقت مجھے دکھا رہا ہے نا, اور چینل پہ ہم سب کو دکھا رہا ہے دنیا کو, ہم اس کو ٹکٹ دیں گے, شہزاد بٹ کو ٹکٹ دیں گے, ابراہیم پیرزادہ کو ٹکٹ دیں گے, عمار مسعود کو ٹکٹ دیں گے, جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں, صرف ان کے نام. غلط سن لو, بھائی کو ٹکٹ بٹ صاحب اس طرح نہیں دینی تھی نا. اچھا بٹ صاحب بٹ صاحب میری غلط پوری سن لو, غلط پوری سن سر پھر نہ دے. اچھا میری غلط پوری سن لو, آپ نے بائیکاٹ کر دیا. اچھا یار ایسے نہ شوکت صاحب, امیر العظیم صاحب ہمارے ساتھ. اچھا مجھے بات بتاؤ, ایسے نہیں, میرا کہنے گورنمنٹ میں کمپلیٹ ہونے دیں. ہم ایک عام ورکر کو ٹکٹ دیں گے, نواز شریف کو کہیں کوئی حلقہ اپنی چوائس کا پسند کر لیں, فیئر اینڈ فری الیکشن کروائیں. اگر وہ کیمرے کے پیچھے کھڑا نوجوان یا آپ چاروں میں سے اس کی ضمانت ضبط نہ کر دے, میں سیاست چھوڑ دوں گا. پلے ہے ہی کچھ نہیں. اگر اب دیکھیں ڈاکٹر یاسمین راشد جیل میں تھی, میاں نواز شریف الیکشن ہار گیا. یہ رانا ثناء اللہ کی بات سنیں غلط سن لو, غلط سن لو. رانا ثناء اللہ ساڈے کینڈیڈیٹ کو رہا ہے, طلال چودھری ساڈے کینڈیڈیٹ کو رہا ہے. جتنی سیٹوں پہ بائی الیکشن ہو رہا ہے اس پہ تحریک انصاف 60-70 ہزار ووٹوں سے الیکشن جیتی ہے. بٹ صاحب آپ کہہ رہے ہیں بس کینڈیڈیٹ نہیں, کینڈیڈیٹ تو اب رہا ہی نہیں. اب لوگ کہتے ہیں جان اللہ دی ووٹ خاندہ. عمران خان عام آدمی کو, جس کو محلے میں کوئی نہ جانتا ہو, جس کا سیاست سے دور دور کا تعلق نہ ہو, عمران خان کسی زمانے کے اندر کھمبے نو ٹکٹ دے دے تو کھمبا جیت جاندہ ہے. اسی سب کھمبے سا. میں آپ اپنی مثال دیتا ہوں, شوکت بسرا کے پاس ٹوٹل 9 دن تھے. عمران خان سپریم کورٹ سے کاغذ بحال ہوئے. بٹ صاحب تو یہ پھر 2 سیٹوں پہ الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں؟ ریاست نہیں ہے, فراڈ ہے, فارم پن. تو پھر 2 سیٹوں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں, باقیدہ بائیکاٹ. بٹ صاحب ایک منٹ کنٹرول رکھیں. عمار صاحب کی طرف بھی جائیں گے. ہمارے ساتھ امیر العظیم صاحب جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے, ان سے جان لیتے ہیں کہ چلو یہ 2 حلقوں سے لڑ رہے ہیں, جماعت اسلامی کسی بھی حلقے سے نہیں پریزنس شو کری. وجہ کیا ہے؟ ہمیشہ بائیکاٹ کی ایک رسم ہی چل پڑی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں 2008 سے جماعت اسلامی بائیکاٹ کے اوپر ہی بضد ہے کہ ہم بائیکاٹ کرتے ہیں. کہ آپ نے دیکھا نہیں کراچی کے اندر ہم نے الیکشن جیتا تھا, میئر کے الیکشن کو پھر کس طرح سے انہوں نے ختم کیا, اس کے بعد بھی ہم نے الیکشن میں حصہ لیا. نہیں, اس وقت جو ہمارا موقف ہے وہ یہ کہ جس طرح سے انہوں نے الیکشن چرایا ہے اور اب سیٹیں چرا رہے ہیں, تو جو ڈسکوالیفائی کرنے کا عمل چاہے وہ کسی عدالت کے ذریعے ہو یا الیکشن کمیشن کے ذریعے ہو, وہ ٹھیک نہیں آیا.
تو ہم نے تو اس بنیاد کے اوپر کہیں پر بھی الیکشن میں حصہ نہیں لیا۔ دیکھیں جو امیر العظیم صاحب بات کر رہے ہیں بہت اچھی بات انہوں نے کی ہے۔ حافظ نعیم صاحب الیکشن جیتے ہوئے تھے کراچی سے، جو ہمارا میئر کا الیکشن ہوا ان کو حکومت نہیں بنانے دی گئی۔ اس کے بعد 2024 میں حافظ نعیم صاحب الیکشن جیتے ایم پی اے کا، انہیں کہا گیا کہ آپ کو ہم فارم 47 دے دیتے ہیں۔ انہوں نے احتجاجاً وہ فارم 47 واپس کر دیا کہ جب پورا کراچی کے اندر آپ نے پی ٹی آئی جیتی ہوئی تھی، سارے رزلٹ بدل دیے، وہاں پہ ایک ہمارا کینڈیڈیٹ۔ سر یہ دعوے تو ہمیشہ سے ہم نے 2008 کے اندر بھی سنے، ہم نے 2013 کے اندر بھی سنے۔ عمار صاحب سے ہی بات جاننا چاہوں گا۔ عمار صاحب، جس طرح کہ شوکت بسرا صاحب نے کہا کہ خط لکھا گیا تھا بانی پی ٹی آئی کی جانب سے، عمار صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے 35 پنکچروں کا بھی ذکر دیکھا، عمار صاحب سے بھی اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ شوکت بسرا صاحب سے ہی جان لیتے ہیں۔ شوکت صاحب، جس طرح سے آپ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے خط لکھا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے 2018 کے اوپر بھی اور 2024 کے اوپر، 2013 کے اندر ایک 35 پنکچر کا بہت زیادہ شور تھا، ایک دفعہ آپ نے اس کی ساری تحقیقات بھی کرائی، پھر اس کو ایک سیاسی بیان قرار دے دیا گیا۔ اگر آپ اسی عدالت کے پاس دوبارہ جا کے اسی چیز کی بار بار درخواست کرتے ہیں تو عدالت کیسے ٹرسٹ کر سکتی ہے؟ کیونکہ اس کے بعد بھی تو یہ کہا جا سکتا ہے نا کہ یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ تھا۔ میرے چھوٹے بھائی، میرے پیارے بھائی، آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ الیکشن کے اندر جو 2024 میں ہوا ہے نا، یہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا تھا کہ آپ نے تحریک انصاف توڑ دی، آپ نے ہمارا نشان واپس لے لیا، آپ نے کہا جو پریس کانفرنس کرے درمیان میں بولیں گے تو بات کی ناظرین کو سمجھ نہیں آ سکے گی۔ ہمیں کہا گیا کہ عمران خان کا ٹکٹ کو نہیں لے گا، عمران خان کی 10 سے 15 سیٹیں ہوں گی، کسی کو کیمپین نہیں کرنے دی گئی، اور امیر العظیم صاحب مجھے انڈورس کریں گے، کسی کو کاغذات نامزدگی داخل نہیں کرنے دیے گئے۔ اتنا بڑا انقلاب تھا کہ لوگوں نے، میں آپ کو بتاؤں کہ کیمپ لگتے ہیں، گاڑیاں پرووائڈ کی جاتی ہیں، ہمارا نانا کوئی کیمپ لگا، ایک فکرہ کیا کہ لوگوں نے مخالفین کی گاڑیاں استعمال کی، مخالفین کے کیمپوں سے پرچی لی اور اندر جا کے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور عمران خان کے سپاہیوں کو ووٹ ڈالے۔ اتنا بڑا انقلاب، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ لوگوں کا اعتماد اس الیکشن سے، سسٹم سے اٹھ چکا ہے۔ لوگ نہیں، ان کو پتہ ہے کہ جب ووٹ شوکت بسرا کو ڈالتے ہیں، نکلتا ہے شہزاد بٹ صاحب کی صندوقڑی میں سے، تو ہم ووٹ ڈالنے کا فائدہ، تو اس لیے، اور چاہ بھی یہ رہے ہیں، ہمارا نظام بھی یہ چاہ رہا ہے کہ لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے، لوگ سیاست کو بھول جائیں۔